بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج 17 اپریل 2023 ہے اور ایس کے ٹی وی جاب نیوز آپ کے لیے لایا ڈیلی گورنمنٹ جابز اپڈیٹ۔ ایف سی نارتھ خیبر پختونخوا جاب ہیڈ کوارٹر ایف سی نارتھ خیبر پختونخوا میں بھرتیاں جاری ہیں۔ تو ویورز، آگے چل کے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ کس کس اضلاع میں کس کس تاریخ کو جو ہے وہ بھرتیاں ہو رہی ہیں، ایجوکیشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، کون کون سی جاب ہیں، اور ہر جاب کی جو ہے آگے میں چل کے آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ اس کے لیے ایج کی کیا لیمٹ ہے، اس کے لیے ایجوکیشن کی کیا لیمٹ ہے، کن کن اضلاع میں بھرتی ہو رہی ہیں، تو پوری تفصیل بتاؤں گا۔ تو تفصیل میں جانے سے پہلے ویورز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور روزانہ رہیں نئے آنے والے گورنمنٹ جابز کے بارے میں اپڈیٹ۔ ویور، میری پرسنل ریکویسٹ تمام ویور صرف ایک ہے کہ میرے چینل کے توسط سے جو بھی آپ کو جاب کے بارے میں معلومات ملے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچایا کریں۔ اس کا صلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی، تو یہ ویور صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویور، وقت ضائع کیے بغیر چل کے جانتے ہیں جاب کی تفصیل۔ تو یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اشتہار ہے بھرتی کا، ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور نارتھ صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو یہ ویورز انہوں نے شیڈول دیا ہوا ہے این سی ایس سی اور ورک سٹاف۔ اس کا جو شیڈول ہے وہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں ہے، اور جو جنرل ڈیوٹی سپاہی کی ہے وہ بھرتی، اور اس کے بعد اسپیشل کیڈر کی جو بھرتی ہے وہ اگلی ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو اس میں بھی جو سلیکشن ہوگی وہ جو آپ کو ڈیٹیں بتاؤں گا انہی ڈیٹ پر رجسٹریشن ہوگی اور وہیں پہ سلیکشن کا پروگرام ہوگا۔ تو اس میں بھی صبح جو ڈیٹ آپ کو بتاؤں گا اس ڈیٹ کو اس جگہ پہ 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک جو ہے وہ آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع کے جو رہائشی ہیں وہ ایلیجیبل ہیں۔ تو اس میں بھی پہلے دیکھتے ہیں جاب نائب خطیب کی، یہ پے سکیل 11 کی ہے۔ اس کی جو ہے وہ 18 جون 2023 کو ہے۔ میٹرک پاس یا وفاق المدارس دارالعلوم اسلامیہ اور ایم اے امیدوار کو ترجیح دی جائے گی، اور ان کی جو مقام ہے وہ ہے اسکاؤٹس ٹریننگ اکیڈمی وارسک۔ وہاں پر جو ہے وہ بھرتی ہوگی اور سلیکشن ہوگی، تو وہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے۔ اس کے بعد ویوز آگے ہے ویٹنری کمپاؤنڈر، یہ بھی پے سکیل 6 کا ہے۔ یہ 19 جون 2023 کو یہ بھی ہوگا، ایج 17 سے 23 سال۔ تو اس سے آگے ایج جو ہے وہ سب کی 17 سے 23 سال ہوگی، اور 80 سپاہی سے لے کر سارے جو ہے وہ 80 سپاہی سے لے کر مثالچی سپاہی تک بھی پے سکیل 5، اور اس کے بعد دھوبی، کارپینٹر، موچی، ٹیلر اور حجام جو ہے یہ پے سکیل 2 کے ہیں۔ ایج جو ہے وہ سب کی 17 سے 23 سال ہے۔ تو سپاہی جو ہے کک سپاہی 80 سپاہی اس کی، اور ویٹنری کمپاؤنڈر کی میٹرک ہے۔ ویٹنری کمپاؤنڈر کا جو ہے وہ میں 1 سالہ ویٹنری کورس کا ڈپلومہ ہے۔ باقی جو ہے وہ 80 سپاہی جو ہے وہ میٹرک پاس اور جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے۔ باقی سب کی جو ہے وہ ایجوکیشن مڈل ہے، جس میں کوک سپاہی ہے، مس ویٹر سپاہی ہے، مثالچی سپاہی ہے، دھوبی ہے، کارپینٹر، موچی، ٹیلر، حجام، ان سب کی جو ہے وہ ایجوکیشن مڈل ہے۔ اس کے بعد جو ورک سٹاف ہے اس میں الیکٹریشین ہے، سوئچ بورڈ اٹینڈنٹ ہے، پلمبر، پائپ فٹر اور فٹر۔ تو ان کی جو ہے وہ جو 20 جون ہے وہ ہے 19 جون جو ہے وہ ہے نائب خطیب، ویٹنری کمپاؤنڈر اور 80 سپاہی کی۔ 20 جون جو ہے وہ ہے کوک سپاہی، مسویٹر سپاہی اور مثالچی سپاہی کی۔ 21 تاریخ جو ہے وہ دھوبی اور کارپینٹر کی ہے۔ 22 جون جو ہے وہ ہے موچی، ٹیلر اور حجام کی۔ تو یہ سارے جو ہے وہ جسمانی طور پر فٹ ہونے چاہیے، اور ان کی ڈیٹیں میں نے آپ کو جو ورک سٹاف ہے اس میں الیکٹریشین کی 23 جون کو اور سوئچ بورڈ اٹینڈنٹ کی 23 جون کو۔ الیکٹریشین پے سکیل 6 کا ہے، سوئچ بورڈ اٹینڈنٹ جو ہے وہ پے سکیل 5 کا ہے۔ پلمبر، پائپ فٹر اور فٹر کی یہ ہے 24 جون کو۔ 18 سے 25 سال ان کی ایج ہے۔ اوپر جو ہے وہ 17 سے 23 سال ہے سب کی، اور صرف نائب خطیب کی جو ہے وہ 17 سے 28 سال ہے۔ تو اس میں ان کی سب کی جو ہے وہ میٹرک اور ساتھ جو
ورک ہے اس کا ان کا ڈپلوما انہوں نے کیا ہوا ہے تو وہ ایلیجیبل ہیں۔ تو NCSC کی عمر کی حد جو ہے وہ 31 جون 2023 کو کم از کم 17 سال سے 23 سال، نائب خطیب کی 31 جون 17 سال سے 28 سال، چھاتی جو ہے وہ 33 × 31 انچ، عمر کی حد جو ہے وہ 31 جون 2023 کو کم از کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 25 سال ہونی چاہیے۔ یہ ہے ورک سٹاف کی۔ اور اس کے بعد بھرتی کے لیے معیار یہ ہے کہ امیدواران کے پاس جو کاغذات ہیں وہ اصلی اور تصدیق شدہ فوٹو کاپی بھی آپ نے ایک ساتھ لائیں، جس میں تعلیمی اسناد ہیں، قومی شناختی کارڈ یا بے فارم ہے، 4 رنگین پاسپورٹ سائز تصاویر اور ڈومیسائل۔ فرنٹیئر کور کے عہدیدار میں حاضر سروس اور ریٹائرڈ حضرات کے بچے جو ہیں وہ اپنے بھائی یا اپنے والد کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ یا پینشن بک یہ یا اس کے رشتہ دار جو ظاہر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ چیز آپ ساتھ لے کر جائیں گے۔ اس کے بعد فرنٹیئر کور کے عہدیداروں کے بچے بھائیوں کے لیے جو ہے وہ اپر ایج میں 2 سال اور 2 انچ چھاتی اور 2 انچ کی ہائٹ کی رعایت دی جائے گی۔ اس کے بعد جو لوگ نااہل ہیں، اس کے لیے اہل نہیں ہے بھرتی کے لیے، وہ ہیں جو شخص کسی بھی گورنمنٹ سروس سے ڈسچارج یا برخاست یا بھگوڑا یا غیر حاضر ہوا ہے، وہ شخص جو کسی جرم عدالت سے سزا یافتہ یا مطلوب ہو، کسی بھی سرکاری ادارے میں طبی معائنے میں انفٹ قرار پایا گیا اور جیلی اسناد یا فراڈ یا ڈسپلن پر سروس سے برخاست کیا گیا ہو، قومی شناختی کارڈ، تعلیمی اسناد، تاریخ پیدائش میں فرق، تفصیلات میں رد و بدل، اصلی شناختی کارڈ 18 سال یا بے فارم 17 سال کے علاوہ کوئی بھی بندہ بھرتی کے اہل نہیں ہوگا۔ تو یہ ویوز ہے، اس میں ڈیٹیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ ہے NCSC کی اور ورک سٹاف کی۔ تو آگے چل کے پھر دیکھتے ہیں دوسرے سٹاف کی۔ تو یہ دوسری ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ ہیڈ کوارٹر فرنٹیئر کور نارتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سپاہی مرد اور اس کے بعد اسپیشل کیڈر مرد، یہ ان کے لیے اور ان کا جو بھرتی کے لیے تعلیمی قابلیت ہے، GD سپاہی میٹرک پاس، اسٹینو ٹائپسٹ جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ڈویژن، کمپیوٹر ڈپلوما، MS آفس، شارٹ اینڈ 80 الفاظ فی منٹ، BA BSc MA MSc پاس امیدوار کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے بعد EME ٹریڈر الیکٹریشین، EME الیکٹریشین، فٹر، گن آرمورر، اس کے بعد SMT، ان کے لیے جو ہے وہ تعلیم میٹرک سائنس ہے، B گریڈ، FSc گریڈ یا 3 سالہ ڈپلوما۔ میٹرک سائنس C گریڈ جو ہے وہ الیکٹریشین کے لیے ہے۔ اس کے بعد VM الیکٹریشین اور فٹر کے لیے میٹرک، FSc C گریڈ، اور مکینیکل SMT کے لیے وہ مکینیکل وہیکل انجن مکینک یا آرمورر کے سرکاری اداروں سے الحاق شدہ ڈپلوما ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہے ویوز ان کی قابلیت۔ اور جو اسٹینو ٹائپسٹ کی ہے وہ 16 جون کو اسکاؤٹ ٹریننگ اکیڈمی وارسک میں ہے، اور MT الیکٹریشین، VM الیکٹریشین، فٹر، گن فٹر، آرمر اسٹبلری، اور اس کے بعد SMT، ان کی 17 جون کو ہے اسکاؤٹ ٹریننگ اکیڈمی وارسک میں۔ اس کے بعد باقی جو لوئر دیر میں ہے وہ 8 سے 10 مئی تک ہے۔ اس کے بعد اپر جنرل سپاہی کی جو ہے وہ اپر دیر کی جو ہے وہ 15 سے 16، بونیر کی 20 سے 22، شانگلہ کی 25-26، باجوڑ کی 1 سے 3 جون۔ اس کے بعد مردان کی 22 سے 24 مئی، چارسدہ 29 سے 31 مئی، نوشہرہ میں 5 سے 6 جون، کوہاٹ میں FR میں جو ہے وہ 10 اور 9، 10 اور 12 جون، ایبٹ آباد میں 8-9 مئی، مانسیرہ میں 12 سے 13 مئی، ہری پور میں 17 سے 18 مئی۔ اس کے بعد ٹانک میں FR جو ہے وہ 23-24 مئی، لکی مربت FR جو ہے 29-30، نارتھ وزیرستان 5 سے 7 جون۔ اس کے بعد ہنگو 12 سے 13 جون، اور اگزئی 19 سے 21 جون۔ اور یہ آگے جو ہے ان کے دی ہوئی ہیں ہیڈ کوارٹر چترال سکاؤٹ اور ہیڈ کوارٹر ٹریننگ اکیڈمی وارسک، یہ جگہ دی ہوئی ہیں جن مقامات پر ان اضلاع کے لوگوں نے ان تاریخوں کو جانا ہے۔ اسی طرح اپر دیر جو ہے وہ 12 سے 23 سال ہیڈ کوارٹر سکاؤٹ چترال ہے، لوئر دیر جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر سکاؤٹ تمر گرہ ہے، یہ 17 سے 19 تک ہے۔
اسی طرح سوات کی جو ہے وہ 23 سے 24 مالاکنڈ 27 29 اور 30 میمن جو ہے وہ 5-6 جون سوابی جو ہے وہ 25 سے 27 پشاور 1 سے 3 جون خیبر 7 سے 8 جون کرہ 13 سے 15 جون اس کے بعد بٹ گرام 10 سے 11 جون تورغر 15 سے 16 جون 15 سے 16 مئی اس کے بعد کوہستان 19 سے 20 جون ڈیر اسماعیل خان 25 سے 27 مئی اسی طرح ساؤتھ وزیرستان بھی 1 سے 3 جون اس کے بعد بنو بے افار 9 سے 10 جون تو کرم جو ہے وہ 14 سے 16 جون کو۔ تو یہ ویوز دی ہوئی ہے ساری تفصیل، جن کے لنک جو ہے وہ دونوں ان کے ایڈورٹائزمنٹ کے میں آپ کو دے دوں گا، آپ ان سے اوپن کر کے ایک دفعہ پھر اچھی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی ساتھ اسی طرح جس طرح پچھلی میں نے بتایا تھا ایڈورٹائزمنٹ میں، اسی طرح وہ چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے، اور وہی لوگ نااہل ہیں جو پیچھے میں بتا چکا ہوں۔ تو ان کے لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا مزید، تو اسے اوپن کر کے آپ اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔